السلام علیکم. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارا پی پی سی کی سیریز کے اندر چیپٹر 9 جس کا نام ہے آف آفینسز بائی اور ریلیٹنگ ٹو پبلک سرونٹس، اور اس کے اندر سیکشنز آتے ہیں 161 سے لے کر 171 تک. اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈیل کریں گے سیکشن 161 کو. تو شروع کرتے ہیں سیکشن 161 سے. Section 161 Public servant taking gratification other than legal remuneration in respect of an official act. Whoever being or expecting to be a public servant accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain from any person for himself or for any other person any gratification whatever other than legal remuneration as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act or functions, or for showing or forbearing to show in the exercise of his official functions favor or disfavor to any person, or for rendering or attempting to render any service or disservice to any person with the federal or any provincial government or legislature or with any public servant as such shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. اس سیکشن کے اندر بتایا گیا ہے پبلک سرونٹ کے بارے میں کہ پبلک سرونٹ جو سرکاری ملازم ہوگا اس کو رشوت لینے کی اجازت نہیں ہے. 161 اس کو ریسٹرکٹ کرتا ہے اور 161 کے اندر اس کی سزا بھی بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی رشوت لے گا تو اس کی کتنی سزا ہوگی. اب اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. تو اس میں وہ بتاتا ہے کہ جو سرکاری ملازم ہے یا سرکاری ملازم بننے والا ہے، ابھی ہے نہیں، ایکسپیکٹنگ ٹو بی اے پبلک سرونٹ، اس نے کوئی امتحان وغیرہ دیا ہوا ہے اور اس کو امید ہے کہ میں سرکاری ملازم بن جاؤں گا، لیتا ہے یا قبول کرتا ہے، یعنی یا تو خود کسی سے رشوت مانگتا ہے یا اس کو کوئی دیتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے، یا لینے کے وعدہ کرتا ہے یا کسی بندے سے رشوت لینے کی کوشش کرتا ہے اپنے لیے یا کسی اور بندے کے لیے. اینی گریٹیفیکیشن، کوئی بھی فائدہ، اس کو رشوت کہتے ہیں. کوئی بھی فائدہ، کوئی بھی انعام، کوئی بھی مقصد، اور ضروری نہیں کہ اس میں پیسہ ہو، آگے ڈیٹیل بھی آئے گی. ادر دین لیگل رینیوریشن، لیگل رینیوریشن کہتے ہیں جائز جائز معاوضہ. جو اس کو جائز معاوضہ اس کی تنخواہ ملتی ہے اس کے علاوہ وہ کوئی فائدہ لیتا ہے ایز اے موٹیو اور ریوارڈ فار ڈوئنگ. یعنی موٹیو کہتے ہیں مقصد، تحریک، وجہ، اور ریوارڈ کہتے ہیں انعام، صلہ. یعنی اپنی سرکاری تنخواہ کے علاوہ کسی کام کے کرنے کے لیے یا کسی سرکاری کام کے نہ کرنے کے لیے کسی سے کوئی بھی فائدہ لیتا ہے یا صلہ لیتا ہے یا انعام لیتا ہے، کوئی سرکاری کام کرنے کے لیے یا کوئی سرکاری کام نہ کرنے کے لیے، اور یا کسی کو کوئی احسان دینے کے لیے یا اس کا کوئی مخالفت کرنے کے لیے، فیور کے لیے یا ڈس فیور کے لیے، یا کسی پرسن کو کوئی سروس دینے کے لیے یا اس کی کسی بات میں سروس کی مخالفت کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کا کوئی کام ہو رہا تھا اور اس کو نہ کروانے کے لیے کوشش کرتا ہے یا یہ کام کرتا ہے، یا کسی بندے کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ آپ کا میں وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت یا کوئی بھی لیجسلیچر کہتے ہیں مقننہ قانون ساز کو، کے ساتھ میں آپ کا کام کرا دوں گا. تو اس شخص نے کیا کیا ہے، 161 کی افینس کیا ہے، اور اس کی جو سزا ہوگی، اس کو جو قید دی جائے گی وہ ہوگی 3 سال تک قید یا جرمانہ اور قید دونوں سزائیں اس کو کی جائیں. اب آگے ایک ایک چیز کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ ایکسپیکٹنگ ٹو بی اے پبلک سرونٹ کا کیا مطلب ہوگا. اف اے پرسن ناٹ ایکسپیکٹنگ ٹو بی ان آفس obtains a gratification by deceiving others into a belief that he is about to be in office and that he will then serve them, he may be guilty of cheating but he is not guilty of the offense defined in this section. اوپر جیسے ہم نے پڑھا نا کہ ایکسپیکٹنگ ٹو بی اے پبلک سرونٹ، کہ جو ابھی پبلک سرونٹ بنا نہیں ہے لیکن ایکسپیکٹ کر رہا ہے بننا، تو وہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن یہ ایکسپلینیشن میں دی گئی ہے کہ کوئی بندہ جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا، یعنی کہ اس کو پتہ ہے میں کوئی افسر بننے والا نہیں ہوں، میں کوئی ملازم نہیں بننے والا، نہ میں نے کوئی ٹیسٹ دیا ہے، نہ میں نے کوئی کوٹے کے اوپر آ رہا ہوں، یعنی کہ میں کسی بھی صورت میں سرکاری ملازم نہیں بننے والا، پھر بھی لوگوں کو کہتا ہے کہ میں بہت جلد سرکاری ملازم بننے والا ہوں، میری فلاں جگہ جاب لگنے والی ہے، لہٰذا مجھے پیسے دو، میں آپ کا فلاں کام کروا دوں گا. اگر ایسا کوئی بندہ ایسا کوئی کام کرتا ہے، کسی کو دھوکہ ایسے دیتا ہے، تو پھر وہ اس سیکشن کے انڈر نہیں آئے گا، وہ پھر چیٹنگ کے انڈر آئے گا، پھر وہ اس چیٹنگ کا ملزم ہوگا، اس سیکشن کا ملزم نہیں ہوگا. آگے gratification. The word gratification is not restricted to pecuniary gratifications or gratifications estimated in money. یہاں gratification کی تعریف بتائی گئی ہے. gratification کا مطلب ہے فائدہ، تسکین، انعام، صلہ، رشوت.
اور اس میں صرف پیکیونری گریٹیفیکیشن نہیں آئے گی، یعنی کہ صرف مالی فائدہ پیسوں کا نہیں آئے گا، کوئی اور بھی آ سکتی ہے جس کو ہم منی میں اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل کسی کو نوکری لگوا کر دینا، کسی کا کوئی اور کام کر کے دینا، پیسے نہ دینا، تو یہ بھی گریٹیفیکیشن میں آئے گا. اس کی ایک السٹریشن بھی دی گئی ہے اے والی، اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ اے منصف obtains from Z a banker a situation in these banks for A's brother as a reward to A for deciding a case in favor of A. A has committed the offense defined in this section. یہاں پر اے ایک جج ہے، منصف ہے، فیصلے کرنے والا ہے. اس کے پاس ایک زی بینکر کا کیس آیا ہے اور اس نے اس کے حق میں وہ فیصلہ دیا ہے، ساتھ میں یہ ڈیل ہوئی ہے کہ تم میرے بھائی کو بینک میں نوکری دو. اب یہ پیسے تو نہیں ہیں، اسٹیمیٹڈ ان منی بھی نہیں ہے، تو کوئی سروس ہے، لہٰذا یہ بھی گریٹیفیکیشن ہے. اس کو اس طرح کا کام کرنے کے لیے اس سیکشن کے انڈر چارج کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کی نوکری لینے کے لیے اس کے حق میں فیصلہ جو نہیں بنتا تھا کیوں دیا ہے، میرٹس پر فیصلہ کیوں نہیں کیا. آگے ہے لیگل remuneration. The words legal remuneration are not restricted to remuneration which a public servant can lawfully demand but include all remuneration which he is permitted by authority by which he is employed to accept. اب جائز منافع کی یہاں پر ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ جائز منافع میں کیا آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ جائز منافع جو کہ سرکاری ملازم ڈیمانڈ کر سکتا ہے اپنی سرکاری سروسز کے بارے میں، صرف وہ نہیں بلکہ اتھارٹی اس کو جب ملازم رکھتی ہے تو پھر وہ جو بھی اس کو پرمیشن دیتے ہیں لیگل لینے کی تو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، تو یہ بھی لیگل ریمونریشن میں آئے گا. فار ایگزامپل ایک تو ہے کہ اس کی سروس کے اوپر وہ جو ڈیمانڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل ایک سرکاری پروفیسر ہے، وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے اور ایکسٹرا کلاسز دیتا ہے، تو اس کے لیے وہ اس کی فیس چارج کرتا ہے، تو یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، یہ بھی لیگل ریمونریشن ہے. اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو وہ اتھارٹی خود پرمٹ کرتی ہے وہ بھی لیگل ریمونریشن ہے. فار ایگزامپل اس کو اتھارٹی نے کہا ہوا ہے کہ یہ گاڑی ٹھہری ہوئی ہے، آپ کو جہاں بھی جانا ہو آپ اس کے سرکاری گاڑی کو یوز کر سکتے ہیں، تو یہ بھی اب اس کی لیگل ریمونریشن ہے، یہ بھی اس کا جائز منافع ہے، یہ بھی اس میں شامل. A motive or award for doing. A person who receives a gratification as a motive for doing what he does not intend to do or as a reward for doing what he has done comes within these words. Motive اور award کی ڈیفینیشن یہاں پر بتائی گئی ہے کہ جو کوئی شخص اس لیے کوئی پیسے لیتا ہے، کوئی انعام صلہ لیتا ہے، رشوت لیتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا لیکن اس سے تو پیسے لے لوں. فار ایگزامپل کسی سرکاری ملازم کو آپ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام دفتر کا کرا دو، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کرا دوں گا. نیت اس کی دل میں نہیں ہوتی لیکن پیسے وہ آپ سے لے لیتا ہے. اس کی یہ نیت ہے کہ اس سے پیسے بھی لے لوں گا اور اس کا کام بھی نہیں کروں گا، میں تو کہوں گا کہ یہ غیر قانونی ہے اور اس سے پیسے بھی بٹور لوں، تو یہ بھی رشوت میں آئے گا. چاہے اس کی وہ کام کرنے کی نیت نہیں ہے لیکن اس نے ریوارڈ قبول کر لیا ہے، پیسے لے لیا ہے، یہ بھی رشوت ہے. دوسرا ایسا کام جو اس نے کر دیا ہے، کرنے کے بعد آپ اس سے کوئی پیسے دیتے ہیں یا وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ بھی رشوت ہے. فار ایگزامپل ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے پیسے لیتے ہیں لوگ اور پھر کام کرتے ہیں، یہ رشوت ہے. ایک جو اس کا سرکاری اور اس کی ڈیوٹی تھی وہ اس نے کر دیا، کرنے کے بعد آپ کو کہہ رہا ہے کہ اتنے پیسے دے دو یا آپ خود اس کو دے رہے ہیں، تو یہ بھی رشوت میں آئے گا کیونکہ صاف صاف لکھا ہے اور ایز اے ریوارڈ فار ڈوئنگ واٹ ہی ہیز ڈن کمز ود ان دیز ورڈس. آگے ہے پبلک سرونٹ. ان دس سیکشن اینڈ ان سیکشنز 162 to 169 and 409 public servant includes an employee of any corporation or other body or organization set up, controlled or administered by or under the authority of the federal government. یہ جو سیکشنز بتائے گئے ہیں کہ ان سیکشنز کے اندر پبلک سرونٹ کس کو کہا جائے گا کہ کسی بھی کارپوریشن، کسی بھی تنظیم، کسی بھی جماعت جو کہ وفاقی حکومت کے انڈر بنائی گئی ہے یا اس کے انڈر نظام چلاتی ہے یا اس کے انڈر کام کرتی ہے، اس کا کوئی بھی جو ملازم ہے اس کو ہم پبلک سرونٹ، سرکاری ملازم کہیں گے، یعنی کہ وفاقی حکومت کے کسی بھی ملازم کو آپ پبلک سرونٹ کہیں گے. اس کی 3 illustrations ہیں. ایک ہم نے پڑھ لی ہے اے، اور بی ہے اے ہولڈنگ دا آفس آف کنسل ایٹ دا کورٹ آف اے فارن پاور ایکسپٹس اے لاکھ آف روپیز فرام دا منسٹر آف دیٹ پاور. It does not appear that A accepted this sum as a motive or reward for doing or forbearing to do any particular official act or for rendering or attempting to render any particular service to that power with the government of Pakistan, but it does appear that A accepted the sum as motive or reward for generally showing favor in the exercise of his official functions to that power. A has committed the offense defined in this section. A ایک بندہ ہے فارن کے کسی ملک میں کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے پاکستان کے لیے، ٹھیک ہو گیا، کسی ایمبیسی میں ہے، کسی ایجنسی میں ہے، اس کو لاکھوں روپے وہاں کا کوئی وزیر دیتا ہے اس ملک کا اور وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اب اس میں کہیں پر یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اس نے
وہ کوئی سرکاری کام کرنے کے لیے یا سرکاری کام نہ کرنے کے لیے یہ پیسے لیے ہیں، یہ شو نہیں ہو رہا، یعنی کہ پاکستان کی کسی سروس کے لیے اس نے پیسے لیے ہیں، یہ شو نہیں ہو رہا، لیکن یہ شو ہو رہا ہے کہ اس نے کوئی اپنی آفیشیل ڈیوٹیز کے اندر فیور دینے کے لیے یہ کام پیسے لے لیے ہیں۔ فار ایگزامپل ان کو کہا ہے کہ چلے میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، لہٰذا مجھے اتنے پیسے دے دیں، یہ شو ہو رہا ہے، تو اس بندے نے اس سیکشن کے اندر یہی جرم کیا۔ C. A public servant includes Z erroneously to believe that A's influence with the government has obtained a title for Z and thus induces Z to give A money as a reward for the service. A has committed the offense defined in this section. A ایک سرکاری ملازم ہے، Z ایک عام پرسن ہے، اس کو کہتا ہے کہ میں سرکاری ملازم ہوں اور میرے سرکار میں بہت اچھے اثر رسوخ ہیں، لہٰذا میں تمہارے لیے ایک ٹائٹل، ایک خطاب منظور کروا رہا ہوں، لہٰذا اس کے لیے تم نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں۔ اب یہ اس کو سروس دینے کے لیے ریوارڈ مانگ رہا ہے، لیگل رینیوریشن کے علاوہ گریٹیفیکیشن مانگ رہا ہے، جو سرکار اس کو معاوضہ دیتی ہے اس کے علاوہ یہ کسی عام بندے سے اس کا فائدہ گریٹیفیکیشن مانگ رہا ہے، اور سرکاری کام کے لیے کہ میں وہ کام آپ کو کرا دوں گا، ٹائٹل دلا دوں گا، تو اس بندے نے اس سیکشن کے اندر یہ جرم کیا ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر سیکشن 161 سے ریلیٹڈ۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ۔